پرائڈ اینڈ پریجڈس چیپٹر 51 ان کی بہن کی شادی کا دن آ پہنچا۔ جین اور الزبتھ اس کے لیے شاید اس سے کہیں زیادہ محسوس کیا جتنا وہ خود کر رہی تھی۔ بگی انہیں لینے بھیجی گئی، وہ رات کے کھانے سے پہلے واپس پہنچنے والے تھے۔ بڑی مس بینٹ ان کی آمد سے پریشان تھی، اور خاص طور پر جین جو لائڈیا کے لیے وہی جذبات رکھتی تھی جو خود اپنے لیے محسوس کر سکتی تھی۔ اگر وہ قصوروار ہے تو اس خیال سے وہ بہت دکھی تھی کہ اس کی بہن کو کیا کچھ اب سہنا پڑے گا۔ وہ پہنچے، تمام گھر والے ناشتے کے کمرے میں انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے جمع تھے۔ جیسے ہی بگی دروازے پر رکی، مسز بینٹ کے چہرے پر خوشی کی چمک آ گئی۔ ان کے شوہر کا چہرہ بے تاثر اور سنجیدہ رہا۔ ان کی بیٹیاں پریشان، بے چین اور بے قرار نظر آ رہی تھیں۔ لائڈیا کی آواز دہلیز پر سنائی دی، دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں دوڑتی ہوئی آگئی۔ اس کی ماں آگے بڑھی، اسے گلے لگایا، پھر پورے جوش و خروش سے اس کا استقبال کیا، اور پھر مسکرا کر وکرم کو بھی ہاتھ تھاما جو اپنی بیوی کے پیچھے تھا، اور دونوں کو خوشگوار زندگی کی دعا دی جیسے ان کی خوشی پر کوئی شبہ نہ ہو۔ مسٹر بینٹ کا رویہ کچھ زیادہ گرم جوش نہ تھا، بلکہ ان کے چہرے پر کچھ سختی اور ناگواری تھی، اور انہوں نے بمشکل لب کھولے۔ نئے شادی شدہ جوڑے کی بے فکری و خود اعتمادی نے حالات کو مزید درہم برہم کر دیا تھا۔ الزبتھ کو سخت ناگواری محسوس ہوئی، اور جین بھی صدمے کی حالت میں تھی۔ لائڈیا اب بھی ویسی تھی، بے لگام، بے شرم، شوخ، بلند آواز اور بے خوف۔ وہ ایک بہن سے دوسری بہن کی طرف متوجہ ہوئی، ان کی مبارکباد کی منتظر رہی۔ پھر جب سب بیٹھ گئے تو کمرے کا بغور جائزہ لیا، کسی معمولی تبدیلی کا ذکر کیا، اور ہنستے ہوئے کہا اسے یہاں آئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا۔ وکرم بھی کسی پریشانی میں مبتلا نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کے طور طریقے اتنے دلکش تھے کہ اگر اس کی شخصیت اور شادی قابل تعریف ہوتی تو اس کا دوستانہ انداز اور دلکش مسکراہٹ سب کو خوش کر دیتے۔ الزبتھ کو پہلے یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی ڈٹائی کا مظاہرہ کر سکتا ہے، مگر اب وہ تہیہ کر چکی تھی کہ آئندہ کسی بے شرم آدمی کی گستاخی کی حد مقرر نہیں کرے گی۔ وہ اور جین دونوں شرمندگی سے سرخ ہو گئیں، مگر جن کی وجہ سے انہیں یہ شرمندگی ہو رہی تھی ان کے چہروں کا رنگ معمولی سا بھی نہ بدلا تھا۔ گفتگو کی کوئی کمی نہ تھی، دلہن اور اس کی ماں تیز رفتاری سے بولے جا رہے تھے، اور وکرم جو الزبتھ کے قریب بیٹھا تھا خوش اخلاقی سے علاقے کے اپنے پرانے جاننے والوں کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ اس کے انداز میں اتنی بے ساختگی اور اپنائیت تھی کہ الزبتھ اس کا ساتھ دینے میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دونوں کو اپنی زندگی کی سب سے خوشگوار یادیں ملی ہوں۔ ماضی کی کوئی تلخی انہیں یاد نہ تھی، اور لائڈیا نے خوشی خوشی ایسے موضوعات چھیڑ دیے جن کا اس کی بہنیں ذکر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ذرا سوچو، 3 مہینے ہو گئے، وہ چلائی، مگر لگتا ہے جیسے صرف 2 ہفتے ہی گزرے ہوں، اور اس دوران کتنی ہی باتیں ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے، جب میں گئی تھی تو شادی کا کوئی ارادہ نہ تھا جب تک کہ واپسی نہ ہو، مگر میں نے سوچا اگر ایسا ہوا تو بہت مزہ آئے گا۔ اس کے والد نے آنکھیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ جین سخت پریشان ہوئی۔ الزبتھ نے معنی خیز انداز میں لائڈیا کی طرف دیکھا، لیکن وہ جو ہمیشہ وہی سنتی اور دیکھتی تھی، وہ جو خود چاہتی تھی، خوشی خوشی بولتی رہی۔ مما، کیا یہاں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں؟ اب مجھے ڈر تھا کہ شاید نہ جانتے ہوں۔ راستے میں ولیم گولڈنگ ہمیں اپنی گاڑی میں ملا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں نے بگی کی کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا، دستانہ اتار دیا اور اپنا ہاتھ کھڑکی کے کنارے پر رکھ دیا تاکہ وہ انگوٹھی دیکھ سکے۔ پھر میں نے جھک کر سلام کیا اور بے حد مسکراتی رہی۔ الزبتھ اس سے زیادہ برداشت نہ کر سکی، وہ فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی، اور تب تک واپس نہیں آئی جب تک کہ اسے ان کے حال سے کھانے کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی نہ دی۔ جب وہ پہنچی تو اس نے دیکھا کہ لائڈیا بڑے فخریہ انداز میں اپنی ماں کے دائیں جانب جا بیٹھی تھی، اور جین سے کہہ رہی، جین، اب میں تمہاری جگہ لے رہی ہوں اور تمہیں نیچے بیٹھنا پڑے گا کیونکہ میں اب شادی شدہ ہوں۔ یہ تصور کرنا بھی ممکن نہ تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ لائڈیا میں وہ شرم و حیا پیدا ہو جاتی جس سے وہ ابتدا سے ہی بالکل محروم تھی۔ اس کی بے فکری اور شوخی مزید بڑھ گئی تھی۔
وہ بےتابی سے مسز فلپس اور لوکاس خاندان اور اپنے تمام پرانے جاننے والوں سے ملنا چاہتی تھی اور سب کو سننے کے شوق میں مبتلا تھی۔ مسز وکم کی زبان سے اب کھانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی دکھانے اور اپنی شادی کا فخریہ اعلان کرنے کے لیے مسز ہل اور دونوں نکرانیوں سے ملاقات کی۔ تو آپ میرے شوہر کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کیا وہ بہت شاندار آدمی نہیں؟ وہ ناشتے کے کمرے میں واپس آ کر بولی، اچھا مما، مجھے یقین ہے میری سب بہنیں اب مجھ سے جلتی ہوں گی۔ میں تو بس یہی دعا کرتی ہوں انہیں بھی میرے نصیب کا آدھا حصہ ہی مل جائے۔ انہیں سب کو برائٹن جانا چاہیے، وہی جگہ ہے جہاں اچھے شوہر ملتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مما ہم سب وہاں نہیں گئے۔ یہ بالکل درست ہے، اگر میری مرضی چلتی تو ہم ضرور جاتے، لیکن میری پیاری لائڈیا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ تم اتنی دور جا رہی ہو۔ کیا یہ ضروری ہے؟ ہائے اللہ، اس میں کیا حرج ہے؟ مجھے تو بے حد مزہ آئے گا۔ آپ، پاپا اور میری بہنوں کو نیو کیسل آ کر ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہم سارا سردی کا موسم وہیں گزاریں گے۔ مجھے یقین ہے کچھ ناچ کی محفلیں بھی ہوں گی اور میں ان سب کے لیے اچھے ساتھی تلاش کر لوں گی۔ اس کی ماں نے خوشی سے کہا، یہ تو مجھے بےحد پسند آئے گا۔ جب آپ واپس جائیں تو میری دو بہنوں کو وہیں چھوڑ آئیے گا، اور مجھے یقین ہے کہ سردی ختم ہونے سے پہلے میں ان کے لیے بھی شوہر ڈھونڈ لوں گی۔ مگر مجھے تمہارا شوہر ڈھونڈنے کا طریقہ کوئی خاص پسند نہیں آیا، اس لیے تمہارا بہت شکریہ سوچ کی مہربانی کے لیے، الزبتھ نے کہا۔ ان کے مہمانوں کو وہاں بمشکل 10 دن قیام کرنا تھا۔ وکم کو لندن سے روانگی سے قبل اپنی کمیشن مل چکی تھی، اسے 2 ہفتوں کے اندر اپنے ریجمنٹ میں شامل ہونا تھا۔ مسز بینٹ کے سوا کسی کو بھی ان کی مختصر مدت قیام کا افسوس نہ ہوا۔ انہوں نے اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اپنی بیٹی کے ساتھ جگہ جگہ دورے کیے اور گھر میں بار بار دعوتوں کا اہتمام کیا۔ یہ دعوتیں سب کے لیے خوشائند تھیں۔ جو لوگ سوچتے تھے کہ ان کے لیے گھریلو ماحول سے بچنا زیادہ ضروری تھا، نسبتاً ان لوگوں کے جو کچھ سوچتے ہی نہ تھے۔ وکم کی لائڈیا کے لیے محبت وہی نکلی جس کی الزبتھ نے توقع کی تھی۔ وہ لائڈیا کی محبت کے برابر نہ تھی۔ اسے اس وقت کسی مشاہدے کی بھی ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ اس کا فرار زیادہ تر لائڈیا کی محبت کی شدت کی وجہ سے ہوا، نہ کہ وکم کے کسی خاص جذبے کی بدولت۔ وہ شاید یہ سوچتی کہ وہ بغیر اس سے محبت کے اس کے ساتھ بھاگنے پر کیوں آمادہ ہوگا، اگر اسے یقین نہ ہوتا کہ وکم مالی مشکلات کی وجہ سے فرار ہونے پر مجبور تھا، اور ایسی صورت میں ایسا شخص نہ تھا جو ایک ساتھی کے ساتھ بھاگنے کا موقع ضائع کرتا۔ میرے پیارے وکم، لائڈیا وکم پر فریفتہ تھی۔ وہ اس کے لیے ہر وقت یہی کچھ کہتی اور کسی کو اس کا مد مقابل نہ سمجھتی۔ وہ ہر کام سب سے بہتر طریقے سے کرتا تھا۔ لائڈیا کو یقین تھا کہ وہ ستمبر کی پہلی تاریخ کو سب سے زیادہ پرندے شکار کرے گا۔ ایک صبح جب وہ اپنی بڑی بہنوں کے ساتھ بیٹھی تھی تو اس نے الزبتھ سے کہا، میں نے تمہیں اپنی شادی کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ جب میں نے مما اور باقی سب لوگوں کو تفصیل سے سنایا تھا تو تم وہاں نہیں تھی۔ لیزی، کیا تمہیں ذرا بھی تجسس نہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ مجھے لگتا ہے اس موضوع پر جتنا کم بولا جائے اتنا ہی بہتر ہے، الزبتھ نے جواب دیا۔ نہیں، واقعی نہیں۔ ارے تم کتنی عجیب ہو، لیکن میں تمہیں ضرور بتاؤں گی کہ سب کچھ کیسے ہوا۔ ہماری شادی سینٹ کلیمنس چرچ میں ہوئی، کیونکہ وہ وکم کی رہائش اسی پیرش میں تھی، اور یہ طے ہوا کہ ہم سب کو 11 بجے وہاں پہنچنا تھا۔ میں، میرے چچا اور چچی ایک ساتھ گئے اور باقی لوگ چرچ میں ہم سے آ کر ملے۔ اچھا، پیر کی صبح آ گئی۔ میں بہت گھبرائی تھی، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، شادی ملتوی نہ کر دی جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں بالکل پاگل ہو جاتی۔ اور میری خالہ جب میں تیار ہو رہی تھی تو مسلسل نصیحتیں اور باتیں کر رہی تھی، جیسے کوئی وہ واعظ پڑھ رہی ہو۔ بہرحال میں نے ان کی باتوں میں سے ایک لفظ بھی ٹھیک سے نہیں سنا، کیونکہ تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ میرے خیالوں میں صرف میرے پیارے وکم کا خیال تھا۔ مجھے بےحد اشتیاق تھا کہ یہ جان سکوں کہ وہ اپنی نیلی کوٹ میں شادی کرے گا یا نہیں۔ خیر، ہم نے ہمیشہ کی طرح 10 بجے ناشتہ کیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ویسے تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے چچا اور خالہ میرے ساتھ رہتے ہوئے بہت بے رخی برت رہے تھے۔ یقین کرو، میں نے پورے 15 دن میں ایک بار بھی گھر سے قدم باہر نہیں نکالا۔ نہ کوئی دعوت، نہ کوئی تفریح۔ حالانکہ لندن میں زیادہ رونق نہیں ہوتی، لیکن لٹل تھیٹر تو کھلا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی بگی دروازے پر پہنچی، میرے چچا کو اچانک کسی ضروری کام کے لیے اس خوفناک آدمی مسٹر اسٹون کے پاس جانا پڑا، اور تم جانتی ہو وہ جب ایک بار باتوں میں پڑ جائیں تو پھر کوئی اختتام نہیں ہوتا۔
मैं इतनी घबरा गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूं, क्योंकि मेरे चचा को मुझे रस्म के मुताबिक दूल्हा के हवाले करना था। अगर हम मुकर्रर वक्त से लेट हो जाते तो शादी उस दिन के लिए मुलतवी हो जाती, लेकिन शुक्र है वो 10 मिनट में ही वापस आ गए और फिर हम सब रवाना हुए। बाद में मुझे ख्याल आया कि अगर वो ना भी आ पाते तो भी शादी मुलतवी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मिस्टर डार्सी भी यही फरीज़ा अंजाम दे सकते थे। एलिज़ाबेथ ने दोहराया, मिस्टर डार्सी? हाँ, तुम्हें मालूम है वो विक्रम के साथ वहाँ आने वाले थे, लेकिन अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे इस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहना था। मैंने इन सब से पक्का वादा किया था। विक्रम क्या कहेंगे, ये तो मुकम्मल राज में रखने की बात थी। अगर ये राज था, जैन ने नरमी से कहा, तो तुम्हें इस बारे में मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए कि मैं इस मामले को और नहीं खंगालूंगी। हाँ बिल्कुल, एलिज़ाबेथ ने कहा, हालांकि वो तजस्सुस से मरी जा रही थी। हम तुमसे कोई सवाल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, लाइडिया ने कहा, क्योंकि तुम पूछती तो मैं यकीनन सब कुछ बता देती और फिर विक्रम नाराज़ हो जाते। ये सुनकर एलिज़ाबेथ को मजबूरन खुद को सवाल करने से रोकना पड़ा। वो जल्दी से वहाँ से उठकर चली गई, लेकिन ऐसे अहम मामले में लाइल्मी में रहना नामुमकिन था, या कम अज़ कम मालूमात हासिल करने की कोशिश ना करना नामुमकिन था। मिस्टर डार्सी इसकी बहन की शादी में मौजूद थे। ये वो मौका लोग थे जहाँ इनकी मौजूदगी का कोई जवाज़ नज़र नहीं आता। एलिज़ाबेथ के जहन में इसकी मुख्तलिफ तौजीहात आईं, लेकिन कोई भी तसल्ली बख्श जवाब उसके जहन में नहीं था। जो ख्यालात इसे सबसे ज़्यादा पसंद आए वही सबसे ज़्यादा नाकाबिले यकीन लगे, क्योंकि वो मिस्टर डार्सी के किरदार को इंतहाई शराफत में पेश कर रहे थे। वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उसने फ़ौरन कागज़ और कलम उठाए और अपनी खाला को मुख्तसर ख़त लिखकर इस मामले की वजाहत मांगी, बशर्तिया कि ये वो राज ना हो जिसे वो वाकई पोशीदा रखना ज़रूरी हो। तुम यकीनन समझ सकती हो, उसने ख़त में लिखा, कि मेरी बेचैनी क्या होगी ये जानने के लिए कि ऐसा शख्स जो ना तो हमारे ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ रखता है और ना ही हमारा करीबी जानने वाला है, इस मौका पर तुम सबके साथ क्यों मौजूद था। बराह करम फ़ौरन लिखिए और मुझे इस बारे में बताइए, सिवाय इसके कि वाकई इस राज को छुपाना ज़रूरी हो जैसा कि लाइडिया ने ज़ाहिर किया। तब मुझे अपनी लाइल्मी पर ही सब्र करना होगा। और प्यारी खाला, अगर तुमने मुझे ईमानदारी से ना बताया, उसने गुस्से का ख़त मुकम्मल किया, तो फिर मैं सब्र से तो नहीं बैठने वाली। मैं यकीनन खुद इस राज को मालूम करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगी। जैन की नाजुक तबीयत उसे इजाज़त नहीं देती थी कि वह एलिज़ाबेथ में अकेले में इस मौजू पर बात करे। एलिज़ाबेथ को इस बात पर खुशी थी कि जब तक उसे मालूम ना हो जाता इसकी तहकीकात क्या नतीजा देंगी या नहीं, वो खुद भी इस मामले पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी। प्राइड एंड प्रेजुडिस, चैप्टर 52। एलिज़ाबेथ को जैसे ही मुमकिन हुआ अपने ख़त का जवाब मिलने की खुशी नसीब हुई। जैसे ही वो उसे हासिल करती, फ़ौरन उस छोटे से झुंड में जहाँ पहुँची, उसे जहाँ सबसे कम खलल पड़ने का इम्कान था, वो एक बेंच पर जाकर बैठ गई और ख़ुद को खुश होने के लिए तैयार किया, क्योंकि ख़त की लंबाई ने उसे यकीन दिला दिया था कि इसमें कोई इनकार शामिल नहीं था। उसने ख़त खोला। ग्रीस चर्च स्ट्रीट, 6 सितंबर। मेरी अजीज़ भांजी, मैंने अभी तुम्हारा ख़त मौसूल किया है। इसका जवाब देने के लिए पूरा दिन मखसूस कर दिया है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि चंद सत्रें वो सब कुछ नहीं कह सकती जो मुझे बताना है। मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर हैरान हूँ। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी, लेकिन नाराज़ मत होना। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे गुमान भी नहीं था कि तुम्हें ऐसी तफसीलात जानने की ज़रूरत होगी। अगर तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझना चाहती तो फिर मेरी गुस्ताखी माफ़ करना। तुम्हारे मामू भी मेरी तरह हैरान हुए। सिर्फ ये यकीन कि तुम इस मामले में किसी तौर पर शामिल हो उन्हें इस तरह का इक़दाम करने पर आमादा कर सका था, लेकिन अगर तुम वाकई बेकसूर और बेखबर हो तो फिर मुझे ज़्यादा वजाहत देनी पड़ेगी। जिस दिन मैं लॉन्गबॉर्न से वापस आई उसी दिन तुम्हारे मामू के यहाँ एक गैर मुतवक्का मेहमान आया। वो मिस्टर डार्सी थे जो तशरीफ़ लाए, और कई घंटे तक वो तुम्हारे मामू के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करते रहे। ये सब उस वक्त हो चुका था जब मैं पहुंची, इसलिए मेरा तजस्सुस तुम्हारी तरह शदीद नहीं था। वो तुम्हारे मामू को ये बताने आए थे कि उन्होंने तुम्हारी बहन और मिस्टर विक्रम का पता लगा लिया है और वो दोनों से मिल चुके हैं। विक्रम से
کئی بار اور لائڈیا سے ایک مرتبہ۔ جو کچھ میں اندازہ کر سکی وہ یہ ہے کہ ہم سے محض ایک دن بعد ڈڈبی شائر سے روانہ ہوئے، ان دونوں کو تلاش کرنے کے ارادے سے لندن پہنچے۔ ان کا کہنا تھا چونکہ وکرم کی بدکرداری کے بارے میں عام لوگوں کو زیادہ علم نہیں تھا، اس لیے کسی باعزت لڑکی کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ مسٹر ڈارسی نے اس کا مکمل الزام اپنے غرور پر عائد کیا اور اعتراف کیا کہ پہلے وہ سوچتے تھے کہ اپنی ذاتی کارروائیں دنیا کے سامنے ظاہر کرنا ان کے شان شان نہیں، مگر جب مسئلہ پیدا ہوا تو انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ وہ اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو کسی نہ کسی طور پر ان کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ اگر ان کے کوئی اور ارادے بھی تھے تو وہ یقیناً قابل تعریف ہی ہوں گے۔ لندن پہنچنے کے بعد کئی دن تک انہیں ان دونوں کا سراغ نہ مل سکا، لیکن ان کے پاس کچھ ایسی معلومات تھیں جو ہمیں حاصل نہیں تھی، اور یہی ان کے معاملے میں شامل ہونے کی ایک اور بڑی وجہ بنی۔ ایک خاتون جسے مسز ینگ کہا جاتا ہے کبھی مسٹر ڈارسی کی گورنس رہی تھی، مگر کسی نامعلوم وجہ سے انہیں اس کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ بعد میں انہوں نے ایڈورڈ اسٹریٹ میں ایک بڑا مکان لے لیا اور کرائے پر کمرہ دے کر اپنا گزر بسر کرنے لگے۔ مسٹر ڈارسی جانتے تھے کہ مسز ینگ اور وکرم کے درمیان گہری شناسائی تھی۔ جیسے ہی وہ لندن پہنچے ان سے وکرم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر مسز ینگ نے فوراً تعاون نہ کیا۔ شاید رشوت دیے بغیر وہ کچھ بتانے پر آمادہ نہ تھی، حالانکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ وکرم کہاں ہے۔ در حقیقت وکرم اور لائڈیا لندن پہنچنے کے فوراً بعد ان کے پاس گئے۔ اگر انہیں ان کے مکان میں جگہ مل جاتی تو وہ وہیں رہتے۔ بہرحال مسٹر ڈارسی نے آخر کار مطلوبہ پتہ حاصل کر گیا۔ وہ وکرم سے ملے اور پھر لائڈیا سے ملنے کا اصرار بھی کیا۔ یہ ان کا پہلا مقصد لائڈیا کو قائل کرنا تھا کہ وہ اس رسوا کن زندگی سے نکل کر اپنے گھر واپس چلی جائے، اور وہ خود اس سلسلے میں جو مدد کر سکتے تھے کرنے کو تیار تھے، مگر لائڈیا کسی طور پر بھی راضی نہ ہوئی۔ اسے اپنے گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کسی کی مدد کی بھی کوئی محتاجی نہیں تھی، اور وہ وکرم کو کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کا اصرار تھا ایک نہ ایک دن تو اس کی شادی ہو ہی جائے گی، چاہے جب بھی ہو۔ یہ صورتحال ایسی تھی تو مسٹر ڈارسی نے محسوس کیا کہ اس شادی کو یقینی بنانا اور جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانا ہی بہترین راستہ ہو سکتا تھا۔ حالانکہ وکرم کے عزائم ابتدا سے ایسے نہ تھے۔ وکرم نے صاف تسلیم کیا کہ اسے اپنی دیانت دار قرضوں کی وجہ سے رجمنٹ چھوڑنی پڑی، وہ مالی مشکلات میں گھر چکا، اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں، نہ ہی وہ جانتا تھا کہ کہاں جانا ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ کسی بھی جگہ بغیر کسی ذریعے معاش کے کیسے رہے گا۔ اور جب مسٹر ڈارسی نے اس سے پوچھا کہ فوراً لائڈیا سے شادی کیوں نہیں کرتا تو وکرم نے اعتراف کیا کہ وہ اب بھی امید کر رہا تھا کہ کسی اور ملک میں زیادہ فائدہ مند شادی کر سکے گا، لیکن چونکہ وہ فوری مالی مدد کا محتاج تھا، اس لیے کچھ ملاقاتوں اور بات چیت کے بعد وہ اس شادی کے لیے مناسب شرائط پر راضی ہو گیا۔ جب سب کچھ طے ہو گیا تو مسٹر ڈارسی نے تمہارے ماموں کو اعتماد میں لینا ضروری سمجھا۔ وہ گریس چرچ اسٹریٹ آئے، مگر تمہارے ماموں اس وقت دستیاب نہ تھے۔ اگلے دن جب تمہارے والد شہر چھوڑنے والے تھے تب مسٹر ڈارسی دوبارہ آئے اور آخر کار تمہارے ماموں سے مفصل بات چیت کی، اور آخر کار پھر سارے معاملات طے پا گئے اور پھر لانگ بورن کو اطلاع بھیج دی گئی۔ لیکن لیزی، میں سمجھتی ہوں کہ ضد ان کی سب سے بڑی خامی ہے۔ انہیں کئی طرح کی خامیوں کا مورد الزام ٹھہرایا گیا، مگر یہ ان کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ حالانکہ تمہارے ماموں بہت آسانی سے یہ سب معاملات سنبھال سکتے تھے، مگر مسٹر ڈارسی نے کسی کو موقع نہیں دیا۔ تمہیں یقیناً علم ہوگا کہ وکرم کے تمام قرضے چکائے جا رہے ہیں، جو 1000 پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ 1000 پاؤنڈ لائڈیا کے لیے مقرر کیا گیا ہے، نیز وکرم کے لیے فوج میں کمیشن لیا گیا ہے، اور چونکہ وکرم کو خاندان میں آنے کی اجازت دینا مسٹر ڈارسی کی اپنی غلطی کی تلافی تھی، اس لیے انہوں نے یہ سب اپنے طور پر کیا۔ لیزی، شاید میری باتیں تمہیں حیران کر رہی ہیں، مگر امید ہے یہ تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کریں گی۔ لائڈیا ہمارے پاس کچھ عرصہ ٹھہری اور وکرم کو گھر میں آزادانہ آمد و رفت کی اجازت تھی، مگر لائڈیا کے رویے نے مجھے شدید مایوس کیا۔ میں نے اسے بار بار سمجھایا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مسٹر ڈارسی اس وقت واپس لوٹے، جیسا کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے، شادی میں بھی شریک ہوئے،
اور اگلے روز وہ ہمارے ساتھ کھانے پر بھی موجود تھے۔ چند دن بعد وہ لندن چھوڑ گئے۔ میری عزیز لیزی، اگر میں کہوں مجھے مسٹر ڈارسی بہت پسند آئے تو تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جاؤ گی؟ وہ جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے عزت ہی کمائی ہے۔ اگر ان کی طبیعت میں کچھ کمی بھی ہے تو میں کہتی ہوں ایک عقل مند بیوی انہیں سکھا سکتی ہے۔ خدا حافظ، تمہاری مخلص ایم گارڈنر۔ الزبتھ نے یہ خط پڑھا تو اس کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ خوشی زیادہ تھی یا دکھ۔ وہ مبہم اور غیر یقینی خدشات جو مسٹر ڈارسی کے اقدامات کے بارے میں اس کے دل میں پیدا ہوئے تھے کہ کہیں وہ واقعی ان کی بہن کی شادی کو آگے بڑھانے میں تو مصروف نہیں تھے، ایک ایسا امکان تھا جسے وہ تسلیم نہیں کر سکتی تھی، نہ رد کر سکتی تھی۔ اگر یہ سچ ہوتا تو یہ ان کی غیر معمولی نیک طبیعت کا ثبوت تھا۔ اگر یہ حقیقت پر مبنی ہے تو اس کے دل پر احسان بندی کا بہت بڑا بوجھ آ پڑا تھا، مگر اب حقیقت ان تمام قیاس آرائیوں سے بڑھ کر سچ ثابت ہو چکی تھی۔ مسٹر ڈارسی نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے خود کو اس معاملے میں جھونک دیا تھا۔ انہوں نے اپنی تمام تر عزت نفس، صبر، تکلیف کو پسے پشت ڈال کر ہر وہ اقدام کیا جو کہ اس شادی کے سلسلے میں درکار تھا۔ انہوں نے اس عورت سے درخواست کی تھی جسے وہ دل سے ناپسند کرتے تھے، اور بار بار ایک ایسے شخص سے ملاقات کی تھی جس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، جس کا نام لینا بھی ان کے لیے اذیت کا باعث تھا۔ انہوں نے اس آدمی کو قائل کرنے، بحث کرنے اور آخر کار رشوت تک دینے کا راستہ اختیار کیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے ایک ایسی لڑکی کے لیے کیا جسے وہ نہ عزت کی نظر سے دیکھ سکتے تھے نہ پسند کر سکتے تھے، مگر الزبتھ کا دل سرگوشی کرنے لگا۔ انہوں نے یہ سب کچھ صرف میرے لیے کیا ہے، مگر یہ امید جلد دیگر خیالات کے بوجھ تلے دب گئی۔ کیا وہ واقعی یہ سوچ سکتی تھی جس مرد کو اس نے ایک بار مسترد کر دیا وہ اپنی تمام فطری نفرت اور نہ کو محض اس کی محبت میں بھلا دے گا؟ وکرم کا بہنوئی بننا، یہ سوچ ہر طرح کے غرور کے خلاف تھی۔ بلا شبہ مسٹر ڈارسی نے بہت کچھ کیا تھا، وہ سوچ کر شرمندہ ہو گئی۔ انہوں نے کتنا زیادہ کیا، لیکن انہوں نے اس کی ایک ایسی وضاحت دی جس پر یقین کرنا مشکل نہ تھا۔ ان کے نزدیک ان کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنی سابقہ غلطیوں کو درست کریں۔ ان میں فیاضی تھی اور ان کے پاس برتنے کے وسائل بھی تھے۔ وہ خود کو سارے معاملے کا مرکز نہیں سمجھنا چاہتی تھی، مگر شاید اس کا گمان غلط نہیں تھا کہ ان کی کچھ پرانی وابستگی نے بھی انہیں اس معاملے میں قدم بڑھانے پر مجبور کیا ہوگا، کیونکہ اس کی ذہنی سکون اس قضیے سے وابستہ تھا۔ یہ جاننا بیحد تکلیف دہ تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کی احسان مند ہے جس کا وہ بدلہ بھی نہیں چکا سکتی۔ لائڈیا کی عزت، اس کی بحالی، سب کچھ انہی کا مرہون منت تھا۔ وہ دل سے پچھتائی کہ اس نے کبھی مسٹر ڈارسی کے بارے میں غلط رائے قائم کی تھی اور کبھی ان سے گستاخانہ انداز میں بات کی تھی۔ اپنے لیے وہ شرمندہ تھی، مگر مسٹر ڈارسی پر فخر محسوس کر رہی تھی، فخر کہ انہوں نے عزت اور ہمدردی کے معاملے میں اپنی تمام فطری انا کو بھی مات دے دی تھی۔ اس نے اپنی خالہ کے خط میں مسٹر ڈارسی کی تعریف کو بار بار پڑھا۔ وہ اسے ناکافی لگی، مگر اس سے اسے اطمینان ضرور حاصل ہوا۔ اسے اس بات کی کچھ خوشی بھی تھی کہ اس کے خالہ اور خالو دونوں کو اس کے مسٹر ڈارسی کے درمیان قربت اور اعتماد پر مکمل یقین تھا، حالانکہ اس میں مزاحمت کا ایک عنصر بھی شامل تھا۔ اسی لمحے کسی کے قدموں کی آہٹ نے اسے اپنی سوچوں سے چونکا دیا، اور وہ دوسری راہ لینے کی کوشش کر رہی تھی کہ وکرم نے اسے جا لیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہاری تنہائی میں مداخلت کی میری عزیز بہن، اس نے قریب آ کر کہا۔ تم نے واقعی ایسا کیا، الزبتھ نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مداخلت ناگوار ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا اگر ایسا ہوتا۔ ہم اچھے دوست رہے ہیں، اب تو ہم اور بھی قریب آ گئے۔ سچ ہے، باقی لوگ بھی باہر آ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم مسز بینٹ اور لائڈیا گاڑی میں میریٹن جا رہی ہیں، اور میری عزیز بہن، میں نے خالو اور خالہ سے سنا ہے کہ تم واقعی پیمرلی جا چکی ہو۔ الزبتھ نے اس بات میں جواب دیا، مجھے تم پر رشک آتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں شاید وہ جگہ میرے لیے زیادہ ہو جاتی، ورنہ میں اسے نیو کاسل جاتے ہوئے راستے میں دیکھ لیتا۔ اور تم نے یقیناً پرانا خانہ دار عورت سے بھی ملاقات کی ہوگی، بیچاری رینالڈ، وہ ہمیشہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، مگر ظاہر ہے اس نے میرا ذکر تم سے نہیں کیا ہوگا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس نے تمہارا ذکر کیا تھا۔ اور کیا کہا؟
یہ کہا کہ تم فوج میں جا چکے، وہ ڈرتی تھی کہ تم نے اچھا راستہ اختیار نہیں کیا، اتنی دوری پر تم جانتے ہو باتیں بہت زیادہ غلط طریقے سے پہنچتی ہیں۔ یقیناً، وکرم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ الزبتھ کو امید تھی وہ خاموش رہے گا، مگر تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولا، میں پچھلے مہینے لندن میں مسٹر ڈارسی کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، اور ہم ایک دوسرے کے قریب سے گزرے۔ وہ وہاں کئی بار جا چکا ہے، میں سوچ رہا ہوں آخر وہ وہاں کیا کر رہا ہوگا، شاید مس ڈے برگ سے اپنی شادی کی تیاری کر رہا ہو۔ الزبتھ نے کہا، یہ سال کا ایسا وقت ہے، کوئی خاص وجہ ہی اسے وہاں لے جا سکتی ہے۔ یقیناً، کیا تم لمسٹن سے ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے گارڈنر سے کچھ ایسا ہی سنا تھا۔ ہاں، انہوں نے اپنی بہن سے ملوایا تھا۔ تمہیں وہ کیسی لگی؟ مجھے وہ بہت پسند آئی، واقعی میں نے بھی سنا کہ پچھلے 1-2 سال میں وہ غیر معمولی طور پر بہتر ہو گئی ہے۔ جب میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا تو وہ زیادہ متاثر کن نہ تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں وہ پسند آئی، امید ہے وہ اچھی شخصیت ثابت ہوگی۔ مجھے بھی یقین ہے وہ مشکل ترین عمر سے گزر چکی ہے۔ کیا تم کیمسٹن گاؤں سے گزری؟ مجھے یاد نہیں کہ ہم وہاں سے گزرے تھے۔ میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے تعینات ہونا چاہیے تھا، ایک انتہائی دلکش جگہ، بہترین پیرش، اور ہر لحاظ سے میرے لیے موزوں تھا۔ اور تمہیں بعض لکھنے کا شوق ہوتا تو بہت زیادہ میں اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا، اور تھوڑی دیر میں یہ محض ایک معمولی مشقت بن جاتی۔ آدمی کو شکایت نہیں کرنی چاہیے، مگر سچ کہوں تو یہ میرے لیے بہت بڑا موقع ہوتا ہے۔ ایسی زندگی خاموشی اور میری خوشی کے تمام تصورات پر پوری اترتی، مگر ایسا ہونا نہیں تھا۔ کیا ڈارسی نے کبھی تمہارے سامنے اس معاملے کا ذکر کیا جب تم کینٹ میں تھی؟ میں نے ایک ایسی جگہ سے سنا تھا جسے میں قابل اعتبار سمجھتی تھی۔ کیا تمہیں مشروط طور پر دیا گیا اور مکمل اختیار موجودہ سرپرست کے پاس تھا؟ تم نے سنا تھا؟ ہاں، اس میں کچھ حقیقت ضرور تھی۔ میں تمہیں شروع میں ہی یہ بات بتائی تھی۔ ہاں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک وقت تھا جب تمہیں خطبے لکھنے کا زیادہ شوق نہیں تھا، جیسا کہ اب ظاہر کر رہے ہو، بلکہ تم نے واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ تم کبھی پادری نہیں بنو گے۔ اسی بنیاد پر یہ معاملہ طے پایا تھا۔ تم نے یہ سنا، اور یہ بالکل بے بنیاد بھی نہیں۔ تمہیں یاد ہوگا میں نے اس بارے میں تم سے کیا کہا تھا جب ہم پہلی بار ہم نے اس موضوع پر بات کی تھی۔ اب تقریباً گھر کے دروازے تک پہنچ چکے تھے، کیونکہ الزبتھ نے جلدی جان چھڑانے کے لیے تیز قدم اٹھائے تھے، مگر اپنی بہن کی خاطر وہ اس سے کوئی اشتعال نہیں دلانا چاہتی تھی، اس لیے محض خوش مزاجی سے مسکرا کر بولی، آؤ مسٹر وکرم، اب ہم بہن بھائی ہیں، یاد ہے نا؟ ماضی کے باتوں پر جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، امید ہے آئندہ ہم ہمیشہ ایک ہی رائے پر ہوں گے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وکرم نے نہایت شائستگی سے اس پر چوما، حالانکہ اس کے چہرے پر شدید الجھن کے اثرات تھے، اور وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ پرائڈ اینڈ پریجڈیس، چیپٹر 53۔ مسٹر وکرم اس گفتگو سے اتنے مطمئن ہوئے کہ انہوں نے دوبارہ کبھی اس موضوع کو چھیڑ کر نہ خود کو پریشان کیا، نہ ہی اپنی عزیز بہن الزبتھ کو ناخوش کیا۔ الزبتھ بھی خوش تھی کہ اس نے اتنی بات کہہ دی جو اسے خاموش کرنے کے لیے کافی تھی۔ لائڈیا اور وکرم کی روانگی کا دن جلدی آ گیا، اور مسز بینٹ کو اس جدائی کو قبول کرنا پڑا، کیونکہ مسٹر بینٹ ہرگز اس خیال کے حامی نہ تھے کہ سب نیو کیسل چلے جائیں، اس لیے یہ جدائی کم از کم 1 سال کے لیے طے ہو گئی۔ او میری پیاری لائڈیا، مسز بینٹ نے بے قراری سے کہا، اب ہم دوبارہ کب ملیں گے؟ خدا نے شاید 2-3 سال تک نہیں۔ خدا جانے، 2-3 سال تک شاید نہیں، لائڈیا نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ مجھے باقاعدگی سے خط لکھتی رہنا میری جان، جتنا ممکن ہوا لکھوں گی، لیکن آپ کو تو معلوم ہے کہ شادی شدہ عورتوں کے پاس لکھنے کا کچھ زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ میری بہنیں بھی مجھے خط لکھ سکتی ہیں، ان کے پاس کرنے کو کچھ اور تو ہوگا نہیں۔ مسٹر وکرم کی رخصتی لائڈیا کی نسبت کہیں زیادہ شائستہ اور پرجوش تھی۔ وہ مسکرایا، خوبصورت نظر آیا، اور اس نے کئی دل نشیں جملے کہے۔ یہ جتنا بڑا آدمی ہے، مسز بینٹ نے جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلے طنزیہ انداز میں کہا، ایسا میں نے کبھی نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اور ہم پر اپنی محبت نچھاور کرتا ہے۔ میں تو اس پر فخر محسوس کرتا۔ سر ولیم لوکاس بھی اس سے زیادہ قابل قدر داماد کے طور پر خود کو پیش نہیں کر سکے۔ بیٹی کی جدائی نے مسز بینٹ کو کئی دنوں تک افسردہ رکھا۔ میں اکثر سوچتی ہوں، وہ افسردگی سے کہنے لگی، وہ
کتوں سے بچھڑنے سے زیادہ تکلیف دہ کوئی چیز نہیں، اس کے بغیر انسان خود کو کتنا تنہا محسوس کرتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے محترمہ جب بیٹی کی شادی کر دی جاتی ہے۔ الزبتھ نے نرمی سے کہا، اب آپ کو باقی 4 بیٹیوں کی غیر شادی شدہ ہونے پر خوش ہونا چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں، لائڈیا اس لیے مجھ سے نہیں بچھڑی کہ وہ شادی شدہ ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے شوہر کی رجمنٹ بہت دور ہے، اگر وہ قریب ہوتی تو اتنی جلدی نہ جاتی۔ لیکن اس افسردگی کو جلدی ایک نئی خبر نے پس پشت ڈال دیا اور امید کی روشنی اس کی طبیعت پر چھا گئی۔ یہ خبر گردش میں تھی کہ نیدر فیلڈ میں مسٹر بینگلی کے گھر کے نگران کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آقا کی آمد کی تیاری کریں، جو چند دن میں شکار کھیلنے کے لیے کئی ہفتوں کے لیے وہاں آ رہے ہیں۔ مسز بینٹ کا جوش و خروش حد سے بڑھ گیا، وہ جین کی طرف دیکھتی، مسکراتی اور سر ہلاتی۔ تو بہن، مسٹر بینگلی نیچے آ رہے ہیں، یہ خبر انہیں سب سے پہلے مسز فلپس نے دی تھی۔ اچھا اچھا، بہت اچھا، گو میں سے کوئی خاص مطلب تو نہیں نکال رہی، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں، لیکن تمہیں معلوم ہے میں تو کبھی انہیں دوبارہ دیکھنے کی خواہش مند بھی نہ تھی، مگر خیر اگر اسے نیدر فیلڈ آنا اچھا لگے تو خوش آمدید، کون جانتا ہے شاید کوئی بات ہی بن جائے، مگر بہرحال یہ ہم سے کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ یاد رکھو ہم نے بہت پہلے طے کر لیا تھا کہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، تو کیا یہ خبر یقینی ہے؟ بالکل، تم اس پر یقین کر سکتی ہو، دوسری نے جواب دیا، کیونکہ مسز نکولس کل رات میریٹن میں تھی۔ میں نے انہیں گزرتے دیکھا اور سچ معلوم کرنے کے لیے باہر چلی گئی۔ انہوں نے مجھے صاف صاف بتایا کہ یہ سچ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ جمعرات کو آ رہے ہیں، بلکہ بدھ کو بھی آ سکتے ہیں۔ وہ قصاب کے پاس جا رہی تھی تاکہ بدھ کے دن کے لیے گوشت کا آرڈر دے سکیں، اور انہوں نے 3 جوڑے بطخیں بھی رکھی ہیں جو ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مس بینٹ اس خبر کو سن کر بے اختیار رنگ بدلنے لگی۔ کئی مہینے ہو چکے تھے اس نے بنگلی کا ذکر الزبتھ نے سے نہیں کیا تھا، مگر اب وہ جب دونوں تنہا ہوئی تو وہ بولی، میں نے آج دیکھا تھا لیزی، جب تمہاری خالہ نے یہ خبر سنائی کہ تم نے میری طرف دیکھا تھا، میں جانتی ہوں کہ میں پریشان نظر آئی، مگر ایسا بے وقوفی کی وجہ سے نہیں تھا، میں بس لمحہ بھر کے لیے الجھن میں پڑ گئی تھی، کیونکہ مجھے احساس تھا کہ سب کی نظریں مجھ پر جمی ہیں۔ یقین رکھو یہ خبر مجھے نہ خوشی دے رہی ہے نہ غم۔ ہاں، میں ایک بات سے خوش ہوں کہ وہ اکیلا آ رہا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ مجھے خود سے کوئی ڈر نہیں، مگر مجھے دوسروں کی باتوں کا خوف ہے۔ الزبتھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جین کا اس بات سے کیا مطلب ہے۔ اگر وہ ڈربی شائر میں اسے نہ ملی ہوتی تو شاید وہ سمجھتی کہ وہ واقعی یہاں صرف شکار کے لیے آ رہا ہے، مگر اسے یقین تھا کہ بنگلی اب بھی جین کو پسند کرتا۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، آیا وہ یہاں ڈارسی کی اجازت سے آ رہا ہے یا اپنی مرضی سے اتنی جرأت دکھا رہا ہے؟ پھر بھی وہ سوچنے لگی، یہ عجیب ہے، ایک شخص جو قانونی طور پر اس گھر کا کرایہ دار ہے، وہ یہاں آئے اور سب لوگ اس پر کیا سرائیاں کرنے لگے، میں اسے خود پر چھوڑ دوں گی چاہے جین جو بھی کہتی۔ الزبتھ بآسانی محسوس کر رہی تھی کہ اس کی طبیعت اس خبر سے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس کا انداز زیادہ پریشان کن اور بے ترتیب تھا، ایسا وہ کم ہی نظر آیا کرتی تھی۔ وہ موضوع جس پر اس کے والدین کے درمیان تقریباً 1 سال پہلے کافی بحث ہو چکی تھی، اب دوبارہ سامنے آ گیا۔ جیسے ہی مسٹر بینگلی آئیں گے پیارے، مسز بینٹ نے اپنے شوہر سے کہا، تم ان کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ گے؟ اور ظاہر ہے نہیں، تم نے مجھے پچھلے سال مجبور کر کے ان سے ملنے بھیجا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اگر میں گیا تو وہ میری کسی بیٹی سے شادی کر لیں گے، مگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اب میں دوبارہ بے وقوف بننے کے لیے نہیں جا رہا۔ مسز بینٹ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ نیدر فیلڈ میں واپسی کے بعد ہر قریبی شریف آدمی کا ان سے ملنا ایک ضروری آداب میں شامل ہے۔ یہ آداب میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے، مسٹر بینٹ نے بے پرواہی سے کہا۔ اگر وہ ہماری رفاقت چاہتا ہے تو اسے خود آنا چاہیے، وہ خود ہمیں ڈھونڈ لے گا، وہ جانتا ہے کہ ہم کہاں رہتے ہیں۔ میں اپنا وقت ہر بار اپنے ہمسایوں کے پیچھے دوڑنے میں ضائع نہیں کر سکتا جب وہ کہیں جاتے ہیں یا واپس آتے ہیں۔ خیر، میں صرف اتنا جانتی ہوں، اگر تم نے ان کے مزاج پرسی نہ کی تو یہ بے حد بدتمیزی ہوگی۔ بہرحال یہ مجھے اس کھانے پر بلانے سے نہیں روکے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جلد ہی مسٹر لانگ گولڈنگز کو بھی مدعو کریں گے، یہ سب ملا کر 13 افراد بنیں گے تو میز پر اس کے لیے بھی کافی جگہ ہوگی۔ اس فیصلے سے مطمئن ہو کر وہ اپنے شوہر کی بے پرواہی کو بہتر طور پر برداشت کر سکی، اگرچہ یہ جاننا بہت تکلیف دہ
تھا کہ اس کے ہمسائے مسٹر بینگلی کو اس سے پہلے دیکھیں گے جیسے جیسے ان کی آمد کا دن قریب آتا گیا۔ مجھے اب افسوس ہونے لگا اگر وہ آ ہی رہے۔ جین نے اپنی بہن سے کہا، یہ کوئی خاص بات نہیں، میں اسے مکمل بے نیازی سے دیکھ سکتی ہوں، مگر یہ مسلسل اس کا ذکر سننا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میری ماں کی نیت اچھی ہے، مگر وہ نہیں جانتی، کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ مجھے ان باتوں سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ نیدر فیلڈ سے چلا جائے گا تو میں بے حد خوشی محسوس کروں گی۔ کاش میں تمہیں تسلی دینے کے لیے کچھ کہہ سکتی، الزبتھ نے جواب دیا، مگر یہ میرے بس میں نہیں۔ تمہیں اسے محسوس کرنا ہوگا۔ کسی کو صبر و تحمل کی تلقین کرنے کا جو معمول کا اطمینان ہے وہ بھی مجھے حاصل نہیں، کیونکہ تم ہمیشہ بہت صبر و تحمل سے کام لیتی ہو۔ مسٹر بنگلی پہنچ گئے۔ مسز بینٹ نے نوکروں کی مدد سے سب سے پہلے یہ خبر حاصل کرنے کی تدبیر کر لی تاکہ ان کی بے چینی اور بے صبری کی مدت جتنی ممکن ہو طویل ہو سکے۔ وہ دن گن رہی تھی کب انہیں دعوت دینے کے قابل ہوں گی، یہ امید کیے بغیر کہ وہ اس سے پہلے انہیں دیکھ سکیں گی۔ مگر اس کی آمد کے تیسرے دن جب وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی تو انہوں نے اسے میدان میں داخل ہوتے اور گھر کی طرف آتے دیکھا۔ انہوں نے فوراً اپنی بیٹیوں کو بلایا تاکہ وہ بھی ان کی خوشی میں شریک ہو سکیں۔ جین نے پختہ ارادے کے ساتھ اپنی جگہ نہ چھوڑی، مگر الزبتھ نے اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس نے دیکھا مسٹر ڈارسی بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ بھی فوراً جا کر اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے اماں؟ کٹی نے کہا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی پرانے جاننے والا ہوگا۔ میری جان، میں نہیں جانتی۔ ارے کٹی بولی، یہ تو بالکل اس آدمی کی طرح لگتا ہے جو پہلے بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ مسٹر کیا نام تھا اس کا، وہ لمبا مغرور آدمی؟ یا اللہ، مسٹر ڈارسی! واقعی میں قسم کھاتی ہوں یہ وہی ہیں۔ خیر، مسٹر بینگلی کا کوئی بھی دوست ہو یہاں ہمیشہ خوش آمدید ہے، مگر بصورت دیگر مجھے کہنا پڑے گا کہ میں اس شخص کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ جین نے حیرانی اور پریشانی سے الزبتھ کی طرف دیکھا۔ وہ ڈربی شائر میں ان کی ملاقات کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ اپنی بہن کے لیے درپیش عجیب صورتحال کو محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ اسے پہلی بار اس کے وضاحتی خط کے بعد دیکھ رہی تھی۔ دونوں بہنیں بے حد بے چین تھیں، ہر ایک دوسری کے لیے فکر مند تھی اور یقیناً اپنے لیے بھی، جبکہ ان کی ماں مسٹر ڈارسی کے لیے اپنی ناپسندیدگی پر باتیں کرتی رہیں اور صرف اس لیے شائستہ رہنے کا عزم کیا کیونکہ وہ مسٹر بینگلی کے دوست تھے، مگر دونوں بہنوں نے ان کی باتیں سنی نہیں۔ الزبتھ کے پاس بے چینی کے ایسے اسباب تھے جو ابھی تک جین کو معلوم نہ ہو سکے تھے، کیونکہ اس نے اب تک نہ تو مسز گارڈنر کا خط اسے دکھانے کی ہمت کی تھی اور نہ ہی اپنے جذبات میں ہونے والی تبدیلی کا ذکر کیا تھا۔ جین کے لیے مسٹر ڈارسی محض وہ آدمی تھے جس کے رشتے کو اس نے ٹھکرا دیا تھا اور جس کی خوبیوں کی ناقدری کی تھی، مگر الزبتھ کے لیے وہ شخص تھا جس کا پورے خاندان پر سب سے بڑا احسان تھا اور جس کے بارے میں اب کم از کم اتنی ہی دلچسپی رکھتی تھی جتنی جین مسٹر بنگلی کے بارے میں رکھتی تھی، اگرچہ شاید اس طرح کی نرمی سے نہیں، مگر بالکل اتنی ہی معقولیت اور انصاف کے ساتھ۔ ان کے آنے پر حیرت نیدر فیلڈ میں لانگ بورن اور دوبارہ خود اسے تلاش کرنے کی خواہش تقریباً اتنی شدید تھی جتنی اس نے ڈربی شائر میں اس کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر محسوس کی تھی۔ جو رنگ اس کے چہرے سے اڑ گیا تھا وہ لمحہ بھر کے لیے واپس آیا۔ خوشی کی ایک مسکراہٹ نے اس کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ کر دیا، کیونکہ اس ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ شاید اس کے جذبات و خواہشات اب بھی بدستور باقی ہیں، مگر وہ خود کو کسی یقین میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے مجھے دیکھنے دو وہ کیسا برتاؤ کرتا ہے، اس نے خود اپنے آپ سے کہا، پھر ہی کسی امید کو جگہ دینا مناسب ہوگا۔ وہ مکمل سنجیدگی سے اپنے کام میں مصروف رہی، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتی رہی اور آنکھیں اٹھانے کی ہمت نہیں کی، یہاں تک کہ تجسس سے مجبور ہو کر اس نے اپنی بہن کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جب ملازم دروازے کے قریب آیا، جین معمول سے کچھ زیادہ زرد نظر آ رہی تھی، مگر الزبتھ کی توقع کے برعکس وہ قدرے پرسکون تھی۔ جب حضرات اندر آئے تو جین کے چہرے کا رنگ مزید بڑھ گیا، مگر اس نے انہیں مناسب انداز میں خوش آمدید کہا اور ایسا برتاؤ کیا جو نہ تو کسی کی ناراضگی کا مظہر تھا اور نہ ہی کسی غیر ضروری خوشامد کا مظہر تھا۔
اس نے مسٹر ڈارسی پر صرف ایک نظر ڈالنے کی ہمت کی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ نظر آیا۔ اسے لگا وہ بالکل اب بھی ویسا ہی لگ رہا ہے جیسے پہلے ہارٹ فورڈ شائر میں تھا، بجائے اس کے کہ وہ پیمرلی میں جیسا نظر آتا تھا۔ مگر شاید وہ اس کی ماں کی موجودگی میں وہ ہو بھی نہیں سکتا تھا، وہ اس کے چچا اور چچی کے سامنے تھا۔ یہ ایک تکلیف دہ مگر غیر متوقع نہیں تھا۔ بنگلی کو اس نے ایک لمحے کے لیے دیکھا اور اس مختصر عرصے میں اسے خوش اور شرمندہ نظر آتے پایا۔ اسے مسز بینٹ نے ایک ایسی شائستگی کے ساتھ خوش آمدید کہا جو ان کی دو بیٹیوں کے لیے باعث شرم تھی، خاص طور پر جب اس کے برعکس اس کے دوست کے ساتھ کی جانے والی رسمی گفتگو نہایت سرد اور غیر مہذب محسوس کی جا رہی تھی، خاص طور پر الزبتھ کے لیے، وہ جو جانتی تھی کہ اس کی ماں اس شخص کی مرہون منت ہے جس کی اس کے سب سے پسندیدہ بیٹی کو ناقابل تلافی بدنامی سے بچایا تھا۔ یہ بے جا امتیاز نہایت تکلیف دہ اور دکھ بھرا تھا۔ ڈارسی نے اسے صرف مسٹر اور مسز گارڈنر کی خیریت دریافت کی، ایک ایسا سوال جس کا جواب دیتے وہ خود کو الجھن میں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ پھر اس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ اس کے قریب نہیں بیٹھا تھا، شاید یہی اس کی خاموشی کی وجہ تھی، لیکن ڈربی شائر میں ایسا نہ تھا۔ وہاں اس نے اس کے دوستوں سے گفتگو کی تھی جب وہ خود اس سے براہ راست نہیں کر سکا تھا، لیکن اب کئی لمحے گزر گئے اور اس کی آواز نہ سنائی دی۔ جب وہ کسی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر الزبتھ نے نظریں اٹھائیں تو اس نے اسے نہ تو جین کو دیکھتے پایا، نہ کسی اور چیز کو، بلکہ وہ زمین کو گھورتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے رویے میں زیادہ سنجیدگی اور کم خوش کرنے کی جستجو تھی جو ان کی گزشتہ ملاقات سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ البتہ الزبتھ کو مایوسی اور خود پر غصہ آیا، اور وہ اسے اس بات پر غصہ تھا خود پر کہ آخر وہ مایوس کیوں ہوئی ہے، کیا میں اس کے برعکس توقع رکھ سکتی تھی؟ اس نے خود سے کہا، پھر وہ آیا ہی کیوں؟ وہ کسی اور سے گفتگو کے موڈ میں نہیں تھی، سوائے خود اس کے، اس سے بات کرنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ اس نے بمشکل اس کی بہن کے حال احوال دریافت کیے مگر اسے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ مسٹر بینگلی آپ کو گئے ہوئے خاصا عرصہ ہو گیا، مسز بینٹ نے کہا۔ بینگلی نے فوراً اتفاق کیا، مجھے تو ڈر تھا آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ لوگ کہہ رہے تھے آپ مائیکل ماس پر ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن بہرحال مجھے امید ہے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ آپ کے جانے کے بعد یہاں کئی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ مس لوکس کی شادی ہو چکی ہے اور بس چکی ہیں، اور پھر میری اپنی ایک بیٹی کی بھی ہو چکی ہے۔ مجھے یقین ہے آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آپ نے اخبارات میں بھی دیکھا ہوگا، یہ ٹائمز اور کورئر دونوں میں چھپا تھا۔ مجھے معلوم ہے، حالانکہ اسے ویسے شائع نہیں کیا گیا جیسے ہونا چاہیے تھا، بس یہ لکھ دیا کہ حال ہی میں جارج وکرم ایس اور مس لائڈیا بینٹ، بغیر اس کے والد کا ذکر ہو یا وہ کہاں رہتی ہے، کوئی اور تفصیل نہیں دی گئی۔ یہ بھی میرے بھائی گارڈنر نے لکھا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے اتنا بے ڈھب کیوں بنایا کہ آپ نے یہ خبر دیکھی؟ بینگلی نے جواب دیا، ہاں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الزبتھ کو نظر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے وہ یہ نہ دیکھ سکی کہ مسٹر ڈارسی کا کیا تاثر تھا۔ یقیناً یہ خوش کن بات ہے کہ بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، اس کی ماں نے بات جاری رکھی، لیکن ساتھ ہی مسٹر بینگلی یہ بہت تکلیف دہ بھی ہے کہ اسے مجھ سے جدا کر دیا جائے۔ وہ نیو کیسل چلے گئے جو کافی شمال کی طرف ہے، اور مجھے نہیں معلوم وہ کب تک وہاں رہیں گے۔ ان کی رجمنٹ بھی وہیں ہے۔ مجھے یقین ہے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ شائر سے نکل کر مستقل فوج میں چلا گیا۔ شکر ہے اس کے کچھ تو دوست ہیں، اگرچہ شاید اتنے جتنے ہونے چاہیے تھے۔ الزبتھ جو جانتی تھی کہ یہ طنز مسٹر ڈارسی کے لیے تھا، شرمندگی و مزاحمت میں مبتلا ہوئی کہ اسے اپنی جگہ پر بیٹھنا بھی مشکل محسوس ہوا۔ تاہم اس احساس نے اسے بولنے پر مجبور کیا جو اسے پہلے نہ کر سکا تھا۔ اس نے بینگلی سے پوچھا، کیا وہ ابھی کچھ عرصہ دیہات میں قیام کا ارادہ رکھتا ہے؟ چند ہفتے، اس نے یقین ظاہر کیا، جب آپ اپنے تمام شکار ختم کر چکے ہیں۔ مسٹر بینگلی، اس کی ماں نے کہا، تو میں گزارش کرتی ہوں آپ یہاں آئیں اور مسٹر بینٹ کی جاگیر پر جتنا چاہیں شکار کریں۔ مجھے یقین ہے وہ آپ کو یہ رعایت دے کر بے حد خوش ہوں گے اور آپ کے لیے بہترین شکار محفوظ رکھیں گے۔ الزبتھ کی پریشانی ایسی غیر ضروری اور زبردستی کی توجہ سے اور بھی بڑھ گئی۔ اگر وہی امید افزا صورتحال دوبارہ پیدا ہو جاتی جیسی ایک سال پہلے نظر آئی تھی تو وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ نتیجہ پھر ویسا ہی پریشان کن نکلتا۔ اسی لمحے اس نے شدت سے محسوس کیا کہ خوشی کے کئی سال بھی اس لمحاتی شرمندگی کی تلافی نہیں کر
سکتے جو اسے اور جین کو اس وقت سہنی پڑ رہی ہے۔ میرے دل کا پہلا ارمان یہ، اس نے خود سے کہا، کہ میں کبھی دوبارہ ان دونوں کی صحبت میں نہ آؤں۔ ان کی موجودگی میں ایسا کوئی لطف نہیں جو اذیت کا بدلہ بن سکے۔ کاش میں ان میں سے کسی کو پھر کبھی نہ دیکھوں۔ مگر وہ تکلیف جس کی تلافی خوشیوں کے کئی سال بھی نہیں کر سکتے تھے، جلد ہی کسی حد تک کم ہوگی جب اس نے محسوس کیا کہ جین کی خوبصورتی نے اس کے سابقہ عاشق کی تعریف اور توجہ کو ایک بار پھر بیدار کر دیا ہے۔ جب وہ پہلی بار کمرے میں داخل ہوا تو اس نے جین سے بمشکل چند الفاظ کہے، مگر ہر گزرتے 5 منٹ کے ساتھ وہ زیادہ متوجہ دکھائی دینے لگا۔ اس نے جین کو ویسا ہی حسین پایا جیسا کہ وہ گزشتہ سال تھی، وہی خوش اخلاقی اور سادگی۔ اگرچہ وہ پہلے کی طرح باتونی نہ تھی، جین اس بات کو یقینی بنانا چاہتی تھی کہ اس کے رویے میں کوئی تبدیلی محسوس نہ کی جائے۔ وہ واقعی یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ پہلے جتنا ہی بول رہی ہے، لیکن اس کا ذہن اتنا مشغول تھا کہ بعض اوقات وہ یہ بھی جان نہیں پاتی تھی کہ وہ بالکل خاموش ہو چکی ہے۔ جب مہمان روانگی کے لیے اٹھے تو مسز بینٹ کو اپنی نام نہاد شائستگی کا خیال آیا اور انہیں چند دن بعد لانگ بارن میں کھانے کی دعوت دے دی گئی۔ مسٹر بینگلے، ہم آپ سے ایک ملاقات کے قرض دار ہیں، اس نے مزید کہا، کیونکہ جب آپ پچھلی سردیوں میں شہر گئے تھے تو آپ نے واپسی پر ہمارے ساتھ خاندانی کھانے کا وعدہ کیا تھا۔ دیکھیں، میں نے وہ وعدہ نہیں بلایا اور یقین مانیں مجھے بہت مایوسی ہوئی کہ آپ واپس آ کر اگر اپنا وعدہ پورا نہ کر سکتے۔ بنگلی اس تبصرے پر کچھ شرمندہ سا لگا اور کاروباری مصروفیات کی بنا پر مجبور ہونے کا کوئی بہانہ بنا دیا۔ پھر وہ سب لوگ روانہ ہو گئے۔ مسز بینٹ انہیں اس وقت کھانے کے لیے روکنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اگرچہ وہ اپنے دسترخوان کو بھرپور رکھتی تھی، مگر وہ سمجھتی تھی کہ مکمل کورس سے کم کوئی چیز اس آدمی کے لیے مناسب نہیں ہو سکتی جس کے بارے میں وہ اتنی آرزوئیں پال رکھی تھی، اور نہ ہی وہ ایسی شخص کی بھوک اور شان کے شان شان ہوتی جس کی سالانہ آمدنی 10,000 پاؤنڈ تھی۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔